الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ معزز سامعین، قابل احترام ناظرین، ایک صاحب کا سوال ہے کہ مجھ سے نماز پڑھتے ہوئے بہت بھول ہوتی ہے، کبھی سورہ پڑھتے ہوئے کنفیوزنگ اور شک لاحق ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کبھی کبھی رکعات کے اندر مجھے شبہ پڑ جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اس کا شرعی علاج کیا ہے؟ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، نماز ایک اہم عبادت ہے اور نہایت ہی خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ اخلاص اور سنت کے مطابق پڑھی ہوئی نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ ہم وہ سارے آداب، وہ سارے اصول و ضابطے اپنائیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قبول فرماتا ہے، اور انہی ضابطوں اور آداب میں سے ایک چیز ہے حضور قلب، کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو پورے طور پر آپ متوجہ ہوں اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کس سے التجا کر رہے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، قعود ہے، ہر ایک کے بارے میں آپ کا ذہن و دماغ بالکل حاضر ہونا چاہیے اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہماری اور آپ کی یہ زندگی ایک آزمائش اور امتحان والی زندگی ہے، اس لیے ہر چیز کے اندر ہمیں امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی صورتحال نماز کی ہے۔ ہماری کبھی کبھی کوشش کے باوجود ہمیں نماز میں نسیان اور بھول لاحق ہوتی ہے، اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یا فلاں سورہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، یا فلاں ذکر کیا کہ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں صرف ہم ہی آپ نہیں بلکہ ہمارے اسلاف بزرگان دین، صحابہ و تابعین بھی مبتلا رہے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے اندر مجھ سے بڑی بھول ہوتی ہے، رکعات اور صورتوں کے بارے میں ہمیں شبہ لاحق ہو جاتا ہے، آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام خنزب ہے۔ خنزب نام کے شیاطین ہیں، یہ کام کرتے ہیں اور اس طرح سے ہماری نمازوں کو ناقابل قبول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات کو سن کر کے ان کو حکم دیا کہ دیکھو، جب تمہیں ایسا وسوسہ لاحق ہو تو تمہیں اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھکانا چاہیے، یعنی اس طرح سے تھکنا چاہیے کہ تھکنے کی صورت ہو لیکن تھوک نہ نکلے۔ تو یہ صحابی بیان کرتے ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر میں نے یہ کام کیا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا، اور جو بائیں جانب ایسا وسوسہ آنے پر تھکانے کا حکم دیا تھا، تو جب میں نے ایسا کیا تو پھر یہ وسوسہ ہم سے دور ہو گیا اور ہماری نماز میں یہ شک شبہ اور یہ بھول پھر واقع نہ ہوئی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ، چاہے نماز ہو چاہے وضو ہو، ہر ایک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا طریقہ اپنائیں۔ وضو کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ وضو میں جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام ہے ولہان۔ لہذا جب وضو کے دوران ہمیں اس طرح کا شبہ ہو، کنفیوزنگ ہو، تو اس وقت بھی ہمیں اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم یہ مصنوع طریقہ انشاءاللہ اپنائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سے بھی
یہ شیطانی وسوسہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی نصرت و مدد ہوگی، اور ہم باقاعدہ اللہ کی عبادت نماز کی صورت میں، وضو کی صورت میں کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی اپنے ذکر، اپنی عبادت، صوم و صلات اور ذکر و اذکار کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہماری نصرت و مدد فرمائے، اور جو یہ دشمن لعین ہے، شیطان مردود ہے، اس کے مقابل میں ہماری مدد فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، سنت کے طریقے پر ہمیں عمل و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔